السلام علیکم۔ اچھا ڈیہارٹ سمیرا کی کمپلیٹ جنرل ٹیوننگ میں جو چیزیں کور کی جاتی ہے اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ اس کی انجیکٹر سمیت گیلری ہے، یہ پھر انجیکٹرز کی کچھ اس طرح کی حالت ہے۔ سب سے پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے، پہلے الٹراسونک کلیننگ کی جاتی ہے، اس کے بعد پلس الٹراسونک کلیننگ کی جاتی ہے، یہ آفٹر الٹراسونک کلیننگ۔ اصل میں کیمپین چلاتا ہوں تو اس لیے میں آج یہ کمپلیٹ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں اس گاڑی کی۔ اس کے بعد اس کا جو سپرے ٹیسٹ ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی انجیکٹر میں مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل کیا جائے۔ اس کے بعد اس کا لیک ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ سٹارٹنگ میں ایشو آ جاتا ہے گاڑی کے، تو انجیکٹر لیک ہونا ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں آتے ہیں 3 انجیکٹرز۔ فیول انجیکٹر کا لیک ٹیسٹ بالکل اوکے آ رہا تھا، تو اس کا مطلب کہ انجیکٹرز بالکل اوکے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اس کی تھروٹل باڈی ہے اور آفٹر کلیننگ اس کا یہ ریزلٹ۔ ان گاڑیوں میں ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ اس کی تھروٹل باڈی کو صاف کرتے ہیں تو اس کی ریس کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس کی کیلیبریشن اویلیبل ہوتی ہے کمپیوٹر میں، لیکن بعض دفعہ اس کی کیلیبریشن نہیں کی جاتی، تو 2-3 دن میں یا دن کے بعد اس کا ریس خود ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے EGR ہے جس کی بہت ہی بری کنڈیشن ہے۔ اس کا EGR نکالنے کے لیے تھوڑا سا کولنٹ یا پانی جو بھی ہے وہ ضائع ہوتا ہے لازمی، کیونکہ یہ ریزروائر جو ہے نا اس کی نیچے لگا ہوتا ہے۔ آفٹر جو کلیننگ اس کا جو EGR کا لائن تھا، باقی EGR کی صفائی پہ بڑی محنت کی ہم نے، تقریباً 95% صاف ہو گیا۔ باقی آپ آگے دیکھیں گاڑی میں بہت زیادہ گند تھا، اس کا انٹیک مینیفولڈ گند سے بھرا ہوا، تو اس حالت میں آپ کو گاڑی پر کیسی پرفارمنس اور ایوریج دے گی۔ اس کا انٹیک پہ بھی ہم نے بڑی محنت کی، صاف کیا۔ بعض دفعہ چیزوں پہ آپ جتنی بھی محنت کر لینا، جب بہت زیادہ گندی ہو تو وہ صاف ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے پیچھے جو انٹیک مینیفولڈ کی جہاں پہ لگتا ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے صاف کر دیا تاکہ دوبارہ بٹانے سے ہوا لیک نہ کرے۔ یہ اس کا میپ سینسر ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے صاف کر دیا کانٹیکٹ کلینر اسپرے سے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی سینسر صاف کرے کانٹیکٹ کلینر اسپرے یوز کیا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ آکسیجن سینسر ہے، بیفور آفٹر۔ اسپارک پلگس اس میں یہ لگے تھے اپنے، اس کی میں آپ کو جو ہے نا کوڈ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ اس کا جو نمبر ہے وہ ہے۔ اسپارک پلگز کو ہم نے صاف کر کے اس کی ریزسٹنس چیک کی، ریزسٹنس کی کم آ رہی تھی، پھر اس کے بعد شارٹ کے لیے ہم نے اسپارک ٹیسٹر مشین پہ لگا لیا تاکہ اگر کوئی پلگ شارٹ ہے تو اس کو ریپلیس کیا جائے، لیکن پلگز ٹھیک تھے لیکن کمزور تھے۔ اس کے بعد کسٹمر نئے پلگز لے کے آیا، جو کراس ریفرنس ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی۔ کیٹلیٹک کنورٹر کو ہمیشہ ہم مشین کے ساتھ صاف کرتے ہیں، پھر اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی کیٹ کھولنا پڑے تو اس کو پہلے ہم کھول بھی لیتے ہیں، وہ پھر سچویشن کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے پھر ہم ایکسٹرا چارج کرتے ہیں۔ یہ آفٹر کیٹلیٹک کنورٹر کلیننگ ہے۔ گاڑی میں جتنا بھی گند ہوتا ہے، مطلب کیٹلیٹک کنورٹر میں یا ایگزاسٹ میں، تو وہ سارا پیچھے مفلر سے باہر آ جاتا ہے۔ باقی یہ اس کا فیول سٹرینر ہے جو کہ بہت زیادہ گندا تھا، فیول فلٹر بھی بہت زیادہ گندا تھا۔ کوشش کرے ٹائم سے سروس کروایا کرے تاکہ جو جینین چیز ہے وہ جینین ہی رہے۔ بعض دفعہ پھر وہ صاف ہونے کے نام نہیں لیتی اور آپ کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی پوری ویڈیو۔ جب بھی آپ نے آنا ہو کوشش کرے واٹس ایپ پہ آپ اپوائنٹمنٹ لازمی لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔